الحمد للہ الحمد للہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لائق صد احترام محترم مشائخ و علماء کرام، اور معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان، عظیم المقاصد اور کثیر البرکات میلاد النبی کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا۔ اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر جو برادر محترم مار محمد اعجاز لک صاحب کی شادی کی خوشی میں انتہائی عقیدت اور محبت سے قائم کیا گیا، میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور برادر عزیز محترم مار محمد اعجاز لک صاحب اور ان کے افراد خانہ کی خدمت بالخصوص دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی اس کاوش کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔
میں اپنے برادر عزیز خطیب اسلام حضرت مولانا ذوالفقار احمد چشتی صاحب زید مجدو کا شکر گزار ہوں کہ جن کے حکم کی تعمیل تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا. برادر محترم جناب ڈاکٹر مرید حسین صاحب کے لیے بھی دعا گو کہ جو فون پر رابطے میں رہے. خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت اس طرح کی پاکیزہ مجالس میں حاضری کا شرف عطا کرتا ہے کہ ان محفلوں میں خود آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے. بہت سے لوگ بہت قریب رہ کے بھی نہیں آتے اور بہت سے لوگ بہت دور سے پہنچ جاتے. کئی امیر نہیں آتے مگر غریب پہنچ جاتے. کئی بڑی عمر کے نہیں آتے مگر چھوٹی عمر کے بچے پہنچ جاتے. بزام خیش کئی پڑھے لکھے نہیں آتے ان پڑھ پہنچ جاتے. اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا. اللہ اور اس کے محبوب کی یہ بارگاہ اتنی بلند بارگاہ ہے کہ یہاں خود آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے. میری طلب بھی تیرے ہی کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے. میں سمجھتا ہوں کہ شادی کے موقع پہ عام رسم اور رواج سے ہٹ کے اس طرح کی دینی مجلس کو قائم کر لینا یہ اللہ رب العزت کی خاص توفیق کے بغیر ممکن نہیں. مار محمد اعجاز صاحب اور ان کے بزرگوں نے یہ جو انقلابی قدم اٹھایا ہے انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ شادی یوں بھی ہو سکتی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ شادی یوں ہی ہوتی ہے. شادی کا معنی ہے خوشی، تو وہ خوشی خوشی نہیں ہوتی، وہ شادی نہیں ہوتی کہ انسان ایسے طریقوں سے خوشیاں منا رہا ہو کہ جس ذات نے وہ خوشی عطا کی ہے اسی کو ناراض کر بیٹھے. تو ہمارے ہاں اکثر شادیاں ایسے طریقوں سے ہو رہی ہیں کہ اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے اور اس کے رسول بھی ناراض ہو جاتے. یہی مواقع ہوتے ہیں جب ایک مسلمان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کتنا پکا ہے. ورنہ اکثر لوگ خوشیوں کے موقع پر شریعت کی طرف پشت کر لیتے ہیں اور ہر وہ کام کر گزرتے ہیں کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے. بہادر شاہ ظفر ایک بادشاہ گزرا، بہت خوبصورت بات کی اس نے، بہت اچھا شاعر بھی تھا.
وہ کہتا ہے ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ کہتا ہے میری نظر میں مومن ہونا تو دور کی بات ہے، وہ انسان بھی نہیں کہ جسے خوشیوں میں خدا بھول جائے اور تیش میں اللہ کا خوف نہ رہے۔ تو میں اس پورے گھرانے کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اکثر شادیوں پہ وہ کچھ ہو رہا ہے کہ آنے والے بھی لعنتیں کماتے ہیں اور بلانے والے بھی لعنتیں کماتے ہیں۔ شادی کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے النکاح من سنتی، کہ شادی کرنا میری سنت، نکاح کرنا حضور کی سنت ہے، شادی کرنا حضور کی سنت، اور سنت پہ عمل کرنا اللہ کی عبادت۔ اب خود سوچئے کہ کیا عبادت کے وقت بھی ڈھولکی بجائی جاتی ہے؟ کہ عبادت کے وقت میں بھی گانے گائے جاتے ہیں؟ اور کیا عبادت کے وقت میں بھی باجے چلائے جاتے ہیں؟ کہ نکاح کرنا تو حضور کی سنت ہے اور سنت پہ عمل کرنا عبادت۔ اب تصور کریں کہ اس عبادت کے ساتھ ہم نے کتنی غلط چیزیں ایجاد کر دی۔ شادیوں پر جو رسمیں اور جو رواج عام طور پہ چل رہے ہیں وہ کچھ تو ہندو معاشرے سے آئے، کچھ سکھوں کے معاشرے سے آئے، یعنی کچھ رسمیں ہم نے ہندوؤں سے سیکھ لی ہیں، کچھ سکھوں سے سیکھ لی، جس کی وجہ سے شادیوں میں برکت نہیں رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کہ میرا ہر امتی جنت جائے گا مگر وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کیا۔ اصحاب رسول نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے انکار کیا؟ آپ کی نظر میں منکر کون ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا اور وہ جہنم جائے گا۔ اکثر شادیوں پر شریعت کے احکام کا انکار ہو رہا ہے اور شریعت کی طرف پشت کر دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، جو آیات میں نے خطبہ میں تلاوت کی، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، جس نے میری شریعت سے منہ پھیر لیا، میرے احکام سے اور حکموں سے منہ پھیر لیا، پشت کر لی شریعت کی طرف اور منہ پھیر لیا شریعت سے، تو قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کی زندگانی تنگ کر دیتے، اس کی زندگانی تنگ کر دیتے۔ ایک سزا تو یہ دیتے ہیں کہ اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیتے،
اور دوسری سزا یہ دیں گے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ قیامت کے دن جب اسے قبر سے اٹھائیں گے اس کی آنکھیں چھین لیں گے، آنکھیں نہیں ہوں گی، نابینا کر کے اسے قبروں سے اٹھائیں گے۔ جو شریعت کو بھول جاتا ہے، جو شریعت کی طرف پشت کرتا ہے، جو شریعت کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، قرآن کچھ اور کہتا ہے وہ کچھ اور کرتا ہے۔ فرمایا ایک سزا یہ دیتے ہیں کہ اس کی زندگانی تنگ کر دیتے، اور دوسری سزا یہ دیں گے کہ قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے گا تو نابینا ہو کے اٹھے گا، آنکھیں نہیں ہوں گی۔ اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو میری شریعت کی طرف پشت کر لیتے ہیں اور جو میرے حکموں سے منہ پھیر لیتے ہیں تو ہم ان کی زندگانی تنگ کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ بہت سے بدمعاش لوگ، اللہ کو بھول جانے والے، شریعت کے حکموں کو توڑنے والے، بڑی عیش کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں بہت سے حرام خور لوگ، بدمعاش لوگ، شریعت پر نہ چلنے والے لوگ، شریعت کے حکموں کو توڑنے والے لوگ بڑی عیش کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کی زندگی تنگ تو نہیں کی، تو قرآن پاک میں تو اللہ نے اعلان کیا کہ ہم ان کی زندگی تنگ کر دیتے، تو ہمیں تو ان کی زندگی میں کوئی تنگی نظر نہیں آتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ دیا مفسرین نے کہ اس سے دنیا کی زندگی مراد نہیں ہے، اس سے قبر کی زندگی مراد ہے۔ کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب شریعت کو توڑنے والے، شریعت کے حکموں کو توڑنے والے قبروں میں آئیں گے تو ہم ان کی قبر کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دونوں دست ہائے مبارک، ہاتھ مبارک، ان کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال کے آپ نے بتایا یوں اشارہ کر کے کہ قبریں یوں تنگ ہو جاتی ہیں کہ قبروں کی دیواریں جب ملتی ہیں تو جو قبر کے اندر ہوتا ہے اس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی، یعنی قبر پیس کے رکھ دیتی۔ اس سے مراد ہے کہ قبر کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں جو شریعت کی طرف پشت کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ ایک سزا تو یہ دیتے ہیں اور دوسری سزا قیامت کو دیں گے کہ قبروں سے اٹھائیں گے تو نابینا ہوں گے، آنکھیں نہیں ہوں گی، اور جب آنکھیں نہیں ہوں گی تو پھر وہ چیخ چیخ کے کہیں گے رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، کہ مولا دنیا میں تو میں بڑی تیز نظروں والا تھا، میری نظر بڑی تیز تھی دنیا میں، تو آج میں نابینا کیسے ہو گیا؟ تو قرآن پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں پھر اسے جواب دوں گا، قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسی، کہ یاد کر دنیا میں یہ تیری آنکھیں ٹی وی پہ کھلی رہتی تھی، ٹچ موبائلوں پہ کھلی رہتی تھی، فلمی میگزینوں پہ کھلی رہتی تھی، بازار میں آنے جانے والیوں پہ کھلی رہتی تھی، فلموں اور ڈراموں پہ تیری آنکھیں کھلی رہتی تھی، لیکن قرآن پہ بند رہتی تھی۔ تو دنیا میں جو آنکھ قرآن پہ بند رہی آج وہ اس لائق نہ تھی کہ اسے کھلا چھوڑ دیا جائے، اس لیے ہم نے آنکھیں چھین لی کہ جو آنکھیں قرآن پہ نہ کھلیں، اس کے احکام پہ نہ کھلیں، وہ اس لائق نہیں رہتی کہ انہیں سلامت چھوڑ دیا جائے۔ فرمایا کہ ہم ان کی آنکھیں چھین لیتے۔ اس لیے ہمیں
قرآن حکیم کی ان آیات کی طرف توجہ کی ضرورت کہ شادیوں کے موقع پہ وہ کام نہ کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، کوئی ایسا عمل سر انجام نہ دیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے۔ شادی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ منگنی سے۔ تو اسی مقام پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہدایت کا چراغ جلا دیا۔ پہلے رشتہ پسند کرتے ہیں، منگنی ہوتی ہے، دعائے خیر ہوتی ہے، پھر بعد میں شادی ہوتی ہے۔ اسی مقام پر تمہارے میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، کہ کسی بھی عورت کے ساتھ شادی 4 وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے کی جاتی ہے۔ لحسبها، یا اونچا خاندان دیکھتے ہیں تو رشتہ پسند کر لیتے ہیں، لحسبها نمبر 1، ولمالها، یا دولت دیکھتے ہیں تو رشتہ پسند کر لیتے ہیں، ولجمالها، یا حسن دیکھتے ہیں، خوبصورتی دیکھتے ہیں تو رشتہ پسند کر لیتے ہیں، ولدینها، چوتھی چیز حضور نے فرمایا کہ جو میرے امتی ہیں اور میرے سچے غلام ہیں وہ سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ دین دیکھتے ہیں، اس گھر میں حضور کی شریعت کتنی ہے، حضور کا دین کتنا ہے۔ فرمایا 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز دیکھتے ہیں تو رشتہ قبول کرتے ہیں، پسند کر لیتے ہیں، منگنی ہو جاتی ہے، یا اونچا خاندان دیکھتے ہیں، یا دولت دیکھتے ہیں، یا حسن دیکھتے ہیں، اور یا دین دیکھتے ہیں تو رشتہ پسند کر لیتے ہیں۔ 4 چیزیں بیان کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، فرمایا میرے غلاموں جب رشتے پسند کرنے لگو تو صرف اونچا خاندان نہ دیکھنا، صرف دولت نہ دیکھنا، صرف حسن نہ دیکھنا، فرمایا سب سے پہلے دیکھنا کہ اس گھر میں نبی کا دین کتنا ہے، حضور کی شریعت کتنی ہے۔ فرمایا دین دیکھ کر رشتہ پسند کر لینا، اگر تمہیں دیندار لوگ مل گئے تو پھر تمہاری دنیا بھی سمر جائے گی، آخرت بھی سمر جائے گی۔ تو ہمارے ہاں تو جب رشتے قبول کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں تو عقیدہ بھی نہیں دیکھتے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، رشتے دے دیے جاتے ہیں اور لے لیے جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا سب سے پہلے دین دیکھنا کہ اس گھر میں دین ہے کہ نہیں، شریعت ہے کہ نہیں، اسلام ہے کہ نہیں۔ اگر دین دیکھ کر تم نے رشتہ پسند کیا تو دنیا میں بھی برکتیں ہوں گی، آخرت میں بھی برکتیں ہوں گی، دنیا بھی سمر جائے گی، آخرت بھی سمر جائے گی۔ اب خود تصور کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں کہ جب رشتہ پسند کرو تو دین دیکھنا، شریعت دیکھنا، دین دیکھنا۔ اب خود تصور کریں کہ جنہیں حضور نے رشتے دیے ہوں گے ان کا کتنا دین دیکھا ہوگا حضور۔ امام الانبیاء نے جنہیں رشتے دیے کتنا دین دیکھا ہوگا، امام الانبیاء نے جن سے رشتے لیے کتنا دین دیکھا ہوگا حضور۔ جب ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ دین دیکھنا اور رشتہ پسند کر لیں تو دین دیکھ کر رشتے اگر پسند کیے جائیں تو پھر نسلیں سنور جاتی ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مراد رسول بھی ہیں اور داماد بطول بھی ہیں، 25 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں۔ رات کو جب مدینہ کے لوگ سو جاتے ہیں تو یہ گلیوں میں پہرا دیتے ہیں، 25 لاکھ مربع میل کے حکمران، دنیا سو جاتی ہے اور یہ پہرا دیتے ہیں۔
اور پہرا کیسے دیتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو جو رات کو پہرا دیتے ہیں وہ آواز دیتے ہیں جاگتے رہنا، لوگوں جاگتے رہنا۔ سیدنا فاروق اعظم جب پہرا دیتے تھے تو کون سی آواز بلند کرتے تھے؟ آپ فرمایا کرتے تھے یا اہل المدینہ حاسبو قبل ان تحاسبو، اے مدینہ والو اٹھو، مصلے خالی پڑے ہیں، اپنی تکڑیاں خود لگا لو اس سے پہلے کہ وہ تکڑی لگائے۔ اے مدینہ والو اٹھو، مصلے خالی پڑے ہیں، اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ وہ حساب کرے۔ اس طرح جگاتے تھے لوگ۔ آپ پہرا دے رہے تھے، فجر کا وقت ہونے والا تھا، ایک گھر کے قریب سے گزرے تو آپ کے کانوں میں آواز آئی کہ ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ خریدنے والے لوگ پہنچنے والے ہوں گے، تم ایسا کرو کہ دودھ میں پانی ملا دو۔ فاروق اعظم وہاں رک گئے کہ ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے دودھ خریدنے والے، دودھ لینے والے پہنچنے والے ہیں، فجر ہو گئی، ایسا کرو دودھ میں پانی ملا دو۔ بچی ماں کو کہتی ہے کہ ماں تجھے معلوم نہیں ہے کہ سیدنا فاروق اعظم ہر خطاب میں حضور کی ایک حدیث بیان کرتے کہ من غش فلیس منا، کہ جس نے ملاوٹ کی اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں، جس نے فراڈ کیا اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں فاروق اعظم ہر خطاب میں منع کرتے ہیں ملاوٹ مت کرو، اور ماں تو کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دے۔ وہ ہر خطاب میں منع کرتے ہیں فاروق اعظم۔ تو ماں بیٹی کو کہنے لگی عمر یہاں موجود تو نہیں، وہ تو گھر میں سو رہا ہو، تو جو میں کہتی ہوں وہ کرو، عمر یہاں تھوڑے ہی موجود۔ تو بیٹی ماں کو کہتی ہے ماں اگر عمر سو رہا ہے، عمر کا رب تو جاگ رہا ہے، عمر سو رہا ہے تو عمر کا رب تو جاگ رہا ہے۔ جس کو اونگ بھی نہیں آتی بتا اس کا کیا کروں جسے اونگ بھی نہیں آتی، خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اگر فاروق اعظم موجود نہ بھی ہوں خدا تو دیکھ رہا ہے، خدا کا کیا کر۔ ماں خاموش ہو گئی۔ مسجد نبوی میں فجر کی اذان ہوئی، فاروق اعظم مسجد میں گئے، نماز پڑھائی آپ۔ نماز پڑھانے کے بعد جلدی جلدی گھر پہنچے فاروق اعظم، اور اپنی بیوی کو فرمایا، اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا اے میری زوجہ، اے میری بیوی، اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام دیا، ایمان دیا، حضور کی غلامی دی، خلافت عطا کی، ہمارا بیٹا جوان تھا، ہمیں ایک رب کی ولیہ کی تلاش تھی، تجھے مبارک ہو وہ رب کی ولیہ مجھے مل گئی ہے، چلو اس کا رشتہ لینے جانا ہے۔ 25 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں فاروق اعظم، اور صبح سویرے اپنی اہلیہ کو ساتھ لے دودھ بیچنے والوں کے گھر چلے گئے اور اس بچی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے لے لیا، کہ جس بچی میں خوف خدا دیکھا تھا، جس بچی میں خشیت عزتی دیکھی تھی، جس بچی میں اللہ رب العزت کا خوف دیکھا تھا، فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ قبول کر لیا، رشتہ مانگ لیا، شادی ہو گئی۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اسی جوڑے کی نسل سے فاروق اعظم نے دین دیکھا تھا نا، رب کا خوف دیکھا تھا، اس بچی میں اللہ کا خوف دیکھا تھا تو رشتہ پسند کیا تھا۔ اسی نسل میں، اسی جوڑے کی نسل میں حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا ولی پیدا ہوا، انہی کی نسل سے حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا ولی پیدا ہوا۔ فاروق اعظم نے کیا دیکھا تھا؟ اللہ کا خوف دیکھا تھا بچے، اس میں خشیت عزتی دیکھی کہ یہ اللہ سے ڈرنے والی ہے،
फारूक आज़म ने बेटे के लिए उसका रिश्ता कबूल कर लिया। तो अल्लाह ने उसी से फिर उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा वली पैदा किया कि इतने बड़े वली ये बादशाह भी रहे। 2.5 साल हुकूमत की इन्होंने। तो जिस जोड़े में, जिन कपड़ों में बादशाह बने थे ना, 2.5 साल के बाद जब फौत हुए हैं तो उसी जोड़े में फौत हुए। और जिस दिन फौत हो गए उस दिन एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मेरे बेटे को शहीद हुए 16 साल तकरीबन गुजर गए थे कि मैं जब सोया तो ख्वाब में मेरा बेटा मुझे मिला। तो मैंने कहा कि बेटा तू इतने अरसे के बाद ख्वाब में आया। तो उसने कहा अब्बा जान शायद आज भी ख्वाब में ना आता, लेकिन आज क्या हुआ कि उमर बिन अब्दुल अजीज फौत हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 8 जन्नतों में ऐलान करवा दिए, ऐ जन्नतों में रहने वाले नबियों, वलियों, शहीदों, मेरा आशिक फौत हो गया, आज जन्नतें छोड़ो सब उसके जनाजे में शरीक हो जाओ। तो हम उमर बिन अब्दुल अजीज के जनाजे में शरीक होने आए थे। तो मैंने कहा चलो आपकी भी ज़ियारत करता जाऊं, आपसे भी मुलाकात करता जाऊं। तो फारूक आज़म ने दीन देखा था, अल्लाह का खौफ देखा था बच्ची में, तो रिश्ता पसंद कर लिया। तो अगर दीन देखकर, शरीयत देखकर, इस्लाम देखकर रिश्ते पसंद किए जाए तो फिर घरों में बरकत होती है, दुनिया भी संवर जाती है, आखिरत भी संवर जाती है। अरब का एक शायर है, उसने बड़ी प्यारी बात की। जैसे हमारे यहाँ अल्लामा इकबाल है, तो अरब का एक मुफक्किर है, शायर, उसने अपने बच्चों से बड़ी अजीब बात की। अपने बच्चों को बिठाया और कहने लगा मेरे बच्चों, मैं मर भी जाऊं अपने ऊपर मेरा एहसान न भूलना, अपने ऊपर मेरा एहसान न भूलना, मैं मर भी जाऊं कि ये इतना बड़ा एहसान है कि तुम अभी पैदा भी नहीं हुए थे कि मैंने तुम पे एहसान कर दिया था। ये बड़ी अजीब बात। अपने बच्चों से कहने लगा मेरा एहसान न भूलना मेरे मरने के बाद भी कि तुम अभी पैदा भी नहीं हुए थे कि मैंने तुम पे एहसान कर दिया था। तो बच्चे कहने लगे अब्बा जान जब कोई हो तो उस पे एहसान होता है, आप कहते हैं हम थे ही नहीं, पैदा भी नहीं हुए, तो आपने हम पे एहसान कर दिया। तो जब थे ही नहीं तो वो एहसान कौन सा किया? तो अपने बच्चों को कहने लगा वो एहसान ये है कि मैंने तुम्हारे लिए एक दीनदार माँ का रिश्ता पसंद किया था। वो एहसान ये कि मैंने एक दीनदार माँ का रिश्ता पसंद किया। मैं चाहता तो कोई बाजारी ले आता, कोई आवारा फिरने वाली ले आता, कोई बेपर्दा फिरने वाली ले आता। मेरा एहसान ये है कि मैंने एक दीनदार माँ का रिश्ता पसंद किया था। तो यहीं से आगे नस्लें चलती हैं और नस्लें संवरती हैं। तो इमामुल अंबिया के गुलामों वो लोग खुशबख्त हैं कि जो शादियों पर गाने नहीं चलाते, ढोलकियां नहीं बजाते और हिंदुओं की रस्में अदा नहीं करते, बल्कि ताजदारे कायनात के जिक्र की महफिल सजा लेते। उनकी शादी की खुशियों में रब की रहमतें भी शामिल होती हैं और ताजदारे कायनात भी शामिल होते हैं। हमारे यहाँ अक्सर शादियों पे क्या हो रहा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सौताने मलऊनाने फिद दुनिया वल आखिरा, फरमाया 2 आवाज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतनी नापसंद है, जिस मकाम से वो आवाज़ बुलंद होती है ऊपर से अल्लाह की लानत उतरती है। 2 आवाज़ें ऐसी, ये मैं हदीस रसूल सुना रहा हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो आवाज़ें अल्लाह को इतनी नापसंद हैं कि जहाँ से वो आवाज़ बुलंद होती है ऊपर से अल्लाह की लानत उतरती है। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो कौन सी आवाज़ है? फरमाया रन्नतुन इंद मुसीबत व मिज़मारुन इंद नेमत। फरमाया किसी घर में कोई फौत हो जाए, किसी की मौत हो जाए, तो जब मैयत पर ऊंची आवाज़ में
چیختے چلاتی ہیں عورتیں تو اوپر سے اللہ کی لعنت اترتی. یہ مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، غور سے سنیں کہ جو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں نا کسی کے فوت ہونے پر، اس پر پابندی نہیں ہے، شریعت کی اجازت، لیکن چیخنا چلانا کہ باہر غیر محرموں کے کانوں تک آواز جائے تو یہ منع ہے. اس پر اوپر سے لعنت اترتی ہے. اور میت پر ماتم کرنا، سینہ کوبی کرنا، ماتم کرنا، یہ تو اس سے بھی بڑا حرام کام ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَلَيْسَ مِنَّا، بات ہی یہاں سے شروع کی. فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. فرمایا مصیبت کے وقت، مشکل کے وقت، موت کے وقت جو ماتم کرے اور کپڑے پھاڑے اور زمانہ جاہلیت کی طرح نوحے پڑے اور بین کرے، تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں. میت پر پیٹنا حرام ہے، ماتم کرنا حرام ہے، یہ تمہارے میرے نبی نے فرمایا. تو جب اونچی آواز میں میت پر چیختی چلاتی ہے، کیونکہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے. اب آپ بتائیے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھر میں مصلی پہ بیٹھ کر اونچی آواز میں اللہ کا قرآن پڑھ سکتی؟ حالانکہ اللہ کا قرآن پڑھنا ہے، اللہ کا کلام پڑھنا ہے، نہیں پڑھ سکتی کہ گلی میں آواز جائے، غیر محرموں تک آواز جائے، کیونکہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے. حالانکہ قرآن پڑھنا کتنی بڑی عبادت ہے، مگر اللہ رب العزت فرماتا ہے عورتوں تمہیں اونچی آواز میں قرآن پڑھنے کی بھی اجازت ہے کہ گلی تک آواز جائے، غیر محرموں تک آواز جائے. فرمایا وہ تمہاری عبادت بھی مجھے قبول نہیں ہے جس میں تمہارا پردہ خراب ہو جائے. آواز کا بھی پردہ. تو امام الانبیاء نے فرمایا دو آوازیں ایسی ہیں جو اللہ کو اتنی ناپسند ہے. ایک میت پر چیخنا چلانا، اوپر سے لعنت اترتی ہے، اور دوسرا جس گھر میں کوئی نعمت ہو، خوشی کا موقع ہو، شادی کا موقع ہو، منگنی کا موقع ہو، عقیقہ ہو یا ولیمہ ہو، خوشی کا موقع ہو جس گھر میں، اور اس گھر میں ڈھول بجیں اور گانے چلیں اور میوزک اور موسیقی کی آواز آئے اور راگ باجوں کی آواز آئے اس گھر میں، اوپر سے اللہ کی لعنت اترتی ہے. یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاں گانوں کی آواز بلند ہو، گانوں کی، نغموں کی، گیتوں کی، گانوں کی، موسیقی اور میوزک کی آواز بلند ہو، اوپر سے اللہ کی لعنت اترتی. اب آپ تصور کریں کہ ہمارے ہاں کیا رواج ہے کہ شادی 10 دن بعد ہونی ہے، 15 دن بعد ہونی ہے، 20 دن بعد ہونی ہے. تو 10 دن، 15 دن، 20 دن پہلے جس گھر میں شادی ہونی ہے اس گھر میں ڈیک لگ جاتے ہیں، ڈیک، اور ان پر گانے شروع ہو جاتے ہیں. 10-15 دن پہلے جس گھر میں گانے چلنے شروع ہو جائیں، نغمے اور گیت شروع ہو جائیں اور ڈھولکیاں بجنے لگ جائیں، تو شادی کا دن آنے تک وہ گھر کے لوگ کتنی لعنتیں کما چکے ہوتے ہیں. ایسی شادیوں میں برکت کہاں سے آئے؟ تو یہ چیزیں ہماری نسلوں کو خراب کر رہی ہیں، برباد کر رہی ہیں. آج کی سروے رپورٹ کے مطابق اس دور میں سب سے زیادہ طلاق واقع ہو رہا ہے. بڑی محبت سے شادی کی جاتی ہے، بڑی خوشیاں منائی جاتی ہیں، لیکن میاں بیوی کی بنتی نہیں. 2-4 مہینے 6 مہینے گزرتے ہیں، لڑکی خلا کے لیے عدالت پہنچ جاتی ہے یا خامن طلاق دے دیتا ہے. سروے رپورٹ کے مطابق اس دور میں سب سے زیادہ طلاق واقع ہو رہی ہے، گھر اجڑ رہے ہیں. پھر ماں باپ، پھر چچا اور ماموں اور خالائیں، وہ پھر ہاتھ ملتے ہیں. بڑا خرچہ کیا تھا، بڑی خوشیاں منائی تھی، لیکن میاں بیوی کی بنی نہیں ہے، جدائی ہو گئی. تو وہ بھول جاتے ہیں جب ان کی شادی کر رہے تھے تو تم نے اپنے رب سے بنا کے رکھی تھی، تم نے اپنے رسول سے بنا کے رکھی تھی. اللہ اور اس کے رسول نے جن جن چیزوں سے روکا تھا، منع کیا تھا، ہر کام شادی پہ تم نے کیا.
اب ان میں برکت کہاں سے آئے، محبت کہاں سے آئے؟ کہ ایک اور حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الغناء، غنا کہتے ہیں گانے کو، گانا، نغمہ، گیت. الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع. امام الانبیاء فرماتے ہیں یہ جو گانے ہیں، گانے، نغمے اور گیت، یہ دلوں میں اس طرح کھوٹ اور منافقت پیدا کرتے ہیں جس طرح پانی سے کھیتی اگتی ہے، جس طرح پانی سے سبزہ اگتا ہے، اسی طرح جہاں گانے ہوں وہاں دلوں میں کھوٹ اور منافقت پیدا ہوتی ہے. آج ہر شخص کہہ رہا ہے جی خون سفید ہو گئے، دوستوں میں وفا نہیں رہی، بھائیوں میں حیا نہیں رہا، محبت نہیں رہی. پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگوں کو. تو مدینہ سے آواز آ رہی ہے کہ 15 صدیاں پہلے میں نے تمہیں وجہ بتا دی تھی کہ جب کوئی گھر گانوں سے خالی نہیں ہے، کوئی شادی گانوں سے خالی نہیں ہے، تو کوئی دل منافقت سے خالی کیسے نہیں ہے؟ کہ جہاں گانے ہوتے ہیں، جہاں نغمے اور گیت ہوتے ہیں، وہاں دلوں میں کھوٹ اور منافقت پیدا ہوتی ہے. یہ حدیث رسول صلی اللہ تعالی. اس لیے میرے بھائیوں گانے ختم کر دیں، نغمے اور گیت ختم کر دیں، میوزک اور موسیقی ختم کر دیں. شادیوں پر ایسا کام نہ کریں جس سے اوپر سے لعنتیں شامل ہو جائیں اور نسلیں خراب ہو جائیں، نسلیں برباد ہو جائیں. تو جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ پھر اس کے نتائج دیکھ لیتے ہیں. اور اس کے برعکس امام الانبیاء نے فرمایا گانوں سے منافقت پیدا ہوتی ہے دلوں میں، نغموں اور گیتوں سے منافقت پیدا ہوتی ہے، لیکن قرآن سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا القرآن ینبت الایمان فی القلب کما ینبت الماء الزرع. فرمایا گانوں سے دلوں میں کھوٹ پیدا ہوتی ہے اور قرآن پڑھنے اور سننے سے دلوں میں ایمان کا نور پیدا ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت اگر توفیق دے تو شادیوں پر گانے چھوڑ کر، فلمیں چھوڑ کر، ڈرامے چھوڑ کر، میوزک اور موسیقی چھوڑ کر اس طرح حضور کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں تاکہ تمہاری زندگیوں میں رب کی رحمتیں شریک ہو جائیں، تمہاری خوشیوں میں خود حضور شریک ہو جائیں. لیکن آج شادیاں ایسے کی جا رہی ہیں کہ اللہ رب العزت کی لعنتیں اترتی ہیں، اللہ بھی روٹھ جاتا ہے، اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، اس کا رسول بھی ناراض ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور حضور کے اہل بیت کے لوگ، انہوں نے بھی شادیاں کی تھی، لیکن ان کا انداز کیا ہوتا تھا؟ حضور کے ایک جوان صحابی تھے، انہوں نے شادی کی. شادی کا ٹائم ٹیبل ایسا بنایا کہ گئے بارات لے کر، دلہن کو گھر چھوڑا اور عشاء کی نماز پھر حضور کے پیچھے پڑھی. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ جوان دولہا پہلی صف میں بیٹھا ہے. امام الانبیاء نے گفتگو شروع فرمائی. اب کس کا جی چاہتا تھا کہ حضور مجلس سے اٹھ کے جائے؟ وہ دولہا پہلی صف میں بیٹھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں جچے دیکھ کے طلبہ تیرا. اے مدینے کے تاجدار، آپ کے پاؤں کے طلبوں کا حسن وہ ہے کہ جو آپ کے پاؤں کے طلبوں کا حسن دیکھ لیتے ہیں وہ حسینوں کے منہ دیکھنا بھول جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھیے، ایک طرف پوری دنیا کے حسینوں کے منہ رکھے ہیں اور دوسری طرف حضور کا چہرہ نہیں لائے. ایک طرف پوری دنیا کے حسینوں کے چہرے رکھے ہیں، دوسری طرف حضور کے پاؤں مبارک کا تلوہ رکھا ہے. یہ کمپیریزن ہو رہا ہے اور عرض کر رہے ہیں مدینے کے تاجدار، آپ کے تلووں کا حسن دیکھنے والے حسینوں کے منہ دیکھنا بھول جاتے ہیں. اور وہ جو دولہا تھا وہ پہلی صف میں بیٹھا، وہ تو حضور کے چہرے کی زیارت کر رہا تھا. میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، اس دولہا کو یاد ہی نہیں رہا کہ میری آج سہاگ رات. آدھی رات تک گفتگو جاری رہی. امام الانبیاء نے دعا فرمائی. آپ نے دولہے کی طرف دیکھا، فرمایا تیری تو سہاگ رات ہے، یا وہ دلہن انتظار کر رہی ہو. وہ درود پڑھتا ہوا اٹھا حضور کی مجلس. گھر تھوڑا دور تھا، پہنچتے اور دیر ہو گئی.
اس نے جا کے نا دروازہ کھولا، دلہن کی چٹائی یا چارپائی پہ قدم رکھ، جوتے اتارے. اب شادی کی پہلی رات ہے، سہاگ رات، دونوں جوان ہیں، مدینہ کا شہر ہے. اس جوان کا ہاتھ دلہن کے گھونگھٹ کی طرف گیا کہ چہرے سے کپڑا ہٹائے اور اپنی شریک زندگی سے کوئی بات کرے. ادھر اس کا ہاتھ گیا اس کے گھونگھٹ کی طرف، ادھر مدینہ کی بستی سے حضرت بلال حبشی کی آواز آ گئی جو اعلان کر رہے تھے، مدینے والوں جہاد کے لیے حکم نازل ہو گیا، تمہیں حضور بلا رہے. اے مدینے والوں، کل تم نے اپنے سروں پہ کفن باندھ کر حضور کے قدموں پر اپنی گردنیں کٹانی ہیں. مدینہ والوں تمہیں حضور بلا رہے ہیں. قربان جائیں اس جوان پر جس کی شادی کی پہلی رات تھی. جو ہاتھ گیا تھا نا گھونگھٹ کی طرف، وہ ہاتھ پیچھے ہٹا ہے، قدم چارپائی سے نیچے اتر آئے، جوتے پہن کر دیوار کی طرف گیا. تلوار لٹک رہی تھی، تلوار اٹھائی، دروازہ کھول کر نکلنے لگا تو دلہن دوڑ کر قدموں سے لپٹ گئی. اس نے کہا جوان، شادی کی پہلی رات ہے، تو نے ابھی میرے چہرے سے کپڑا بھی نہیں ہٹایا، نقاب بھی نہیں الٹا. اے میرے سرتاج، مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ جوان نے جھٹک کے دامن چھوڑا کر کہا نادان لڑکی، مجھے مت روک، مجھے میرے سرتاج نے بلایا ہے. اگر تیرے سر کا سائیں میں ہوں تو کملی والے میرے سر کے سائیں ہیں، اگر تیرے سر کا تاج میں ہوں تو حضور میرے سر کا تاج ہے. مجھے حضور نے بلایا ہے. حضور کا منادی آواز دے رہا ہے. جوان لڑکی بہانے تراشنے لگی. اس نے کہا کہ جنگ تو صبح ہوگی، آپ رات ٹھہر جائیں، صبح چلے جانا. اس نے کہا تو شادی کی رات دیکھ رہی ہے، مجھے حضور کی ذات نظر آ رہی. کہا یہ تو ایک رات ہے، سہاگ رات. اللہ کی عزت کی قسم اگر 1000 راتیں بھی ہوں تو حضور کے قدموں پہ قربان. امام الانبیاء کے غلام عبداللہ حضور کی مجلس میں جا پہنچا. سہاگ رات تھی، چھوڑ کر دلہن کو حضور کے قدموں میں جا پہنچا. گھر لوٹ کے نہیں آئے. صبح میدان جنگ میں حضور کے ساتھ بڑی جوانمردی سے لڑا. اس نے جنگ کی، کئی کافروں کو فنار کیا، خود سر سے پاؤں تک زخمی ہو گیا، گھوڑے سے گر پڑا. اصحاب رسول دوڑے، اس کو اٹھایا. بھوک لگی ہے تو منہ میں کھجور رکھتے، پیاس لگی ہے تو پانی پلا دیتے. اس نے کہا نہ مجھے کھجوروں کی طلب نہ پانی کی طلب. اے حضور کے صحابیوں، میرا آخری وقت ہے، اگر ہو سکے تو مجھے حضور کے قدموں تک لے جاؤ. جس ہستی کے لیے سہاگ رات لٹائی ہے میں اسی کے قدموں میں مرنا چاہتا ہوں، مجھے حضور تک لے جاؤ. صحابہ سمجھ گئے اس کا آخری وقت ہے، یہ حضور کے قدموں میں جان دینا چاہتا ہے. صحابہ اسے اٹھا کر حضور تک لے جانا چاہتے تھے کہ اسے اٹھا کر حضور کے قدموں تک لے جائیں. امام الانبیاء نے دیکھ کر فرمایا میرے صحابیوں اسے وہیں چھوڑ دو. عرض کی آقا یہ فوت ہونے والا ہے، یہ آپ کے قدموں میں جان دینا چاہتا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں وہیں چھوڑ دو. کیوں؟ کہ میں اپنی امت کے جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو میری خاطر سہاگ راتیں قربان کر دیتے ہیں پھر مجھے ملنے وہ نہیں آتے، انہیں ملنے میں آتا ہوں. اس کا مقدر دیکھو جس کی طرف اللہ کا حبیب دوڑ پڑا. اس کے قریب پہنچے امام الانبیاء، آپ نے اس کا سر اٹھا کر اپنی جھولی میں رکھ دی. اس نے ایک نظر ڈالی چہرہ مصطفیٰ پر اور اس کی روح پرواز کر دی. تیرے قدموں میں جو ہے غیر قبول کیا دیکھ، کون نظروں میں جیسے دیکھ کے طلبہ دے رہا. اس کی روح پرواز کر دی. سر حضور کی جھولی میں، حضور نے پیشانی پہ بوسہ دیا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضور چہرہ اقدس پر ہم نے یہ 2 رنگ پہلی دفعہ دیکھے تھے. آپ کے چشمان مقدس آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، ہونٹوں پر ہنسی تھی، مسکراہٹ تھی اور آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. ہم نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی اللہ کے حبیب، یہ آپ کے چہرہ اقدس پر 2 رنگ نظر آ رہے ہیں، آنکھیں اشکبار ہیں، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں اور ہونٹوں میں مسکراہٹ ہے، یہ کیا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا
फरमाया रोना इसलिए आ गया, बहुत प्यारा जवान था, जल्दी बिछड़ गया, पर हंस इसलिए रहा हूं कि अल्लाह की इज्जत की कसम मेरी आंखें देख रही हैं कि इस मेरे जवान गुलाम ने कांटे का सौदा नहीं किया, इसने दुनिया की एक औरत कुर्बान की है, अल्लाह ने जन्नत की 70 हूरें इसकी बीवी बनाकर मैदान में उतार दी हैं जो इसकी रूह का इस्तिकबाल करने आई। आप तसव्वुर करें जवानों, उसकी सुहाग रात। आज हम क्रिकेट मैच नहीं छोड़ते, जुमा की नमाज छोड़ देते। आज माए बहने बेटियां टीवी पर ड्रामा नहीं छोड़ती, रब के सजदे छोड़ देती हैं। आज बूढ़े बूढ़े लोग अड्डों पर, होटलों पर, दारों में ताश की बाजी नहीं छोड़ते, रब की नमाजें छोड़ देते हैं। वो जवान है हुजूर का गुलाम, उसने सुहाग रात हुजूर के दीन पर कुर्बान कर दी, पर जन्नत की 70 हूरें उसकी बीवी बन के मैदान में उतर आई। तो ये याद रखिए, जो लोग कुर्बानियां देते हैं हुजूर की दीन के लिए, हुजूर की मोहब्बत, हुजूर की शरीयत के लिए, उनकी खुशियों में फिर हुजूर शरीक होते हैं। उनके घरों पर ताजदारे कायनात की निगाह रहमत रहती है और उनकी जिंदगियों में अर्श इलाही से बरकतें उतरती हैं। उनकी दुनिया भी समझ जाती है, उनकी आखिरत भी समझ जाती है। तो मेरे एजाज भाई ने, मार मोहम्मद एजाज साहिब, शादी के मौका पर इस दीनी मजलिस को कायम करके मीलादुन नबी की महफिल सजा कर ये साबित कर दिया है कि शादी यूं भी हो सकती है। अगर शादियां करनी है तो शादियां यूं करो कि तुम्हारी शादियों में अल्लाह की रहमतें उतरे और ताजदारे कायनात भी उन खुशियों में शरीक हो जाए। जो लोग इस दुनिया में गानों से बचते होंगे, नगमों से, म्यूजिक से, मौसीकी से बचते होंगे, कल क़यामत का दिन होगा तो हदीस पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आवाज देगा, ऐना इबादियल्लज़ीना कानू युनज़्ज़िहूना अनफुसहुम व अस्माअहुम मिनल लहवी व मज़ामीर शैतान। अल्लाह आवाज देगा क़यामत के मैदान में, आज वो मेरे बंदे कहाँ हैं कि जो अपने कानों को गानों से बचा के रखते थे, म्यूजिक और मौसीकी से बचा के रखते थे। क़यामत के मैदान में अल्लाह आवाज दे रहा है, जो गानों से बचते थे, ढोल ढमकों से, राग बाजों से बचते थे, आज वो बंदे कहाँ हैं? तो वो बंदे अर्ज करेंगे, मौला हम हाजिर हैं। कौन बोलेंगे? जो बचते होंगे, क्योंकि बाकी सब उनकी जुबानों पे ताले लग चुके होंगे, मोहरें लग चुकी होंगी, उन्हें लगामें चढ़ा दी जाएंगी। सिर्फ वही बोलेंगे जो इस दुनिया में गानों से बचते रहे होंगे। वो अर्ज करेंगे, मौला हम हाजिर हैं, क्या हुक्म है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, आज हुक्म नहीं, आज खुशखबरी है। हुक्म तो दुनिया में दिया था, तुमने अमल करके बता दिया। आज हुक्म नहीं, आज खुशखबरी है। और खुशखबरी क्या है? अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा, अदखिलूहुम फी रियाज़िल मिस्क व अस्मिऊहुम हम्दी व सनाई। फरिश्तों, जो दुनिया में गानों से, ढोल डमकों, राग बाजों से बचते रहे मेरे बंदे, आज क़यामत के मैदान में उन्हें अपने नूरी परों पे उठा लो और मेरी जन्नत के मुश्क को अंबर के बागों में उतार दो। आज क़यामत के मैदान में ही उन्हें अपने नूरी परों पे उठा लो और मेरी जन्नत के मुश्क को अंबर के बागों में उतार दो उन्हें। और वो कान जो गानों से बचते रहे थे, आज नूरी जुबानों से, ऐ फरिश्तों अपनी नूरी जुबानों से आज उन्हें मेरी हम्द सुनाओ और मेरी सना सुनाओ। जब फरिश्ते हम्द सुनाएंगे ना नूरी जुबानों से, उसमें इतनी लज्जत होगी कि कई 100 साल उसी लज्जत में गुजर जाएंगे। तो इसलिए मेरे भाइयों, आज आप एक शादी की खुशी के मौके पर इस दीनी मजलिस में हाजिर हुए। आज ये प्रोग्राम बना के उठे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर शादी का मौका अता किया तो हम भी शादी शरीयत के सांचे में डालते हैं। हम भी शादी पर हुजूर के जिक्र की महफिल सजाएंगे, हम भी शादी पर कुरान सुनेंगे, हदीसें सुनेंगे, ताकि शादियों में बरकतें हों और ताजदारे कायनात भी इन खुशियों में शरीक हो जाए। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ पूरे घराने को, हमारे एजाज लक साहिब और उनके वालिदैन को, उनके घर वालों को, बुजुर्गों को, कि उन्होंने एक इनकिलाबी कदम उठाया है। ये बहुत बड़ी जुर्रत है कि जब कोई शादी के मौके पे दीनी महफिल की बात भी करता है ना, तो कई लोग बोल पड़ते हैं। वो कहते
شادی نہ ہوئی ہے تو پھر ماتم ہو گیا. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خوشیوں کے ساتھ دین کا کوئی تعلق نہیں، ہماری خوشیوں کے ساتھ دین کا کوئی واسطہ نہیں. مسلمان پر خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، امام الانبیاء کے غلام ہو، اس کی زندگی میں ایک منٹ بھی ایسا نہیں آ سکتا کہ وہ حضور کی شریعت کے گھیرے سے باہر نکل سکے. یہ یاد رکھیے. بعض لوگ کہتے ہیں جی شادی کا موقع ہے تو یہ بھی کر لیں تو کیا حرج ہے. نہیں، مسلمان شادی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، حضور کی شریعت کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا، شریعت کے گھیرے سے باہر نہیں نکل سکتا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت تاجدار کائنات کے غلام بن کے رہیں. شادی کا موقع ہو تب بھی غلام رہیں، مرنے کا موقع ہو تب بھی حضور کے غلام بن کے رہیں. تو اللہ رب العزت اس بھائی کو لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے. اور یہ جو شادی ہونے والی، اللہ تعالیٰ انہیں جنتی جوڑا بنائے. ایک بزرگ دعا دیا کرتے ہیں جن کی شادیاں ہوتی ہیں اللہ انہیں جنتی جوڑا بنائے، کہ صرف یہاں اکٹھے نہ ہو، جنتوں میں بھی اکٹھے ہو جائیں، تاجدار کائنات کے قدموں میں بھی قیامت کو اکٹھے ہو جائیں. اللہ رب العزت اس گھر پر غیر فانی برکت نازل فرمائے، انہیں لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے اور انہیں یہ خوشیاں نصیب کرے اور دارین کی نعمتوں، برکتوں اور عظمتوں سے نوازے. وما علینا الا البلاغ.